لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ ایس کے کیا کرتا پھر رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا ٹائگر سمجھ رہا ہے دبئی میں کیا دکھا رہا ہے اپنے آپ کو کہ وہ دلہ ہے. نیو جنریشن کے تمام ان نوجوان بچوں کو دیکھ کے ہی حیران ہوں کہ جو کل کو پنجاب کالج کی بچی کے لیے پروٹیسٹ چاہ رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے کہ ہمیں ہماری بہن, ہماری بیٹی, ہماری اسکول کی کلاس فیلو کے لیے انصاف چاہیے, آج وہی نوجوان, وہی نیو جنریشن اسٹوڈنٹس تمام منال ملک کی ویڈیوز مانگ رہے ہیں. اور بھائی ویڈیو تو سینڈ کر, منال ملک کی ویڈیو تو سینڈ کری, ادھر بھی سینڈ کریے. ہر جگہ, ہر آفس, ہر چبارے, ہر گلی کوچے میں, ہر ٹائم, ہر وقت میرے کانوں میں یہ آواز سنیے منال ملک کی ویڈیو دیکھیے, منال ملک کی ویڈیو. اور لعنت ایسی قوم پہ جو منال ملک کی ویڈیو دکھا دکھا کے ہم لوگ کو کیا دکھانا چاہ رہی ہے. شرم نہیں آتی ہے تم لوگ کے گھر ماں بہنیں نہیں؟ بے غیرت عورت اور بے شرم عورت, تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو میرے ساتھ سوئی ہے, پتہ نہیں کئیوں کے ساتھ سوئی ہوگی, تیرے پتہ نہیں کتنے ڈی این اے کرائے, تو پھر پتہ چلے گا کہ تیرے کون سے ڈی این اے, کس کس کے ڈی این اے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم, میرا نام یہ محمد آصف. ناظرین, منال ملک کے حوالے سے لوگ اب بھی جاننا چاہ رہے ہیں کیا اس کی مزید ویڈیو آئیں گی یا کسی اور ٹک ٹاکر کی اس طرح کی ویڈیوز ہیں. اور جو شہر یار نے خود مانا کہ ہاں یہ میں نے خود ویڈیوز بنوائی ہیں اور اوریجنل ہیں. اس سے پہلے منال ملک جو کہہ رہی تھی کہ یہ کسی نے فیک بنا دی ہیں, خود ساختہ ہیں اور بڑی معصوم بن رہی تھی, آج اس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی. میرے ساتھ ٹک ٹاکر اینکر ماہنور موجود ہیں, ان سے جانیں گے کہ یہ منال ملک کے حوالے سے کیا کہتی ہیں اور کتنا ان کو جانتی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ماہنور صاحبہ, آپ کی دوست, آپ بڑا پسند کرتی تھی منال ملک کو, ویڈیو دیکھنے کے بعد, سننے کے بعد کیا کہتی ہیں؟ سر سب سے پہلے تو کہنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ جو خواتین اس طرح کے کام کر رہی ہیں اور تمام عورتوں پر جو کالا دھبا تھوپ رہی ہیں, ان کے لیے لعنت بے شمار. مجھے بہت افسوس ہوا اس بات سے کہ میں جس کی بہت بڑی فین تھی, اس کی ایکٹنگ کی, اس کی ٹک ٹاک کی, اس کے تمام ویڈیوز میں بڑے شوق سے دیکھتی تھی, لیکن آج جو اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں تو میرا بہت زیادہ, کہتے ہیں نا, انسان کا دل بھی خراب ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ وہ, یعنی عورت ہونے کے ناطے اس کو زمین میں دفن ہی ہو جانا چاہیے تھا تو اچھا تھا, کیونکہ یہ شرمناک ویڈیو اپنی خود کی ویڈیو بنوائی اور پھر وائرل کی اور پھر معصوم بننے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس طرح چہرے دکھا رہی ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, وہ تو میری ویڈیوز ہی نہیں ہیں, وہ تو میں ہوں ہی نہیں. ہم نے اسے ناخن سے لے کے سر تک میں نے جج کیا کہ یہ واقعی یہ ہے کہ فیس کاٹ کے لگا دیا گیا, ہو سکتا ہے کہ آج کل ڈپلیکیٹ ویڈیوز آ رہی ہیں اور اس طرح سب لوگ کر رہے ہیں, تو اس کے بھی کوئی دشمن ہوں گے جو اس کو اس طرح وائرل کر رہے ہیں, ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں. جی ایز اے فالوور اس طرح ان کو ہر اس کا مطلب ہے ہاتھ, نیل, ہر چیز دیکھی. جی کہ مجھے یقین نہیں آتا, لیکن واقعی پھر آپ کو کیا لگا کہ یہ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو اوریجنل ہی ہیں تو مجھے بہت اس پہ افسوس اور لعنت اس پہ کہ یہ حرکتیں کرنے کے باوجود بھی وہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ میری ویڈیوز نہیں ہیں. آپ بھی ایک ٹک ٹاکر ہیں جی, کیا ٹک ٹاکرز کا یہ کردار ہوتا ہے؟ سر ٹک ٹاکرز کا ایسا کردار نہیں ہوتا. دیکھیں, ایک اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے, اپنی ذات اور اپنی پہچان کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. کہ اگر ہر ایک پر ایک ٹائم آ جائے تو ٹک ٹاک ہی بند کر دینی چاہیے, جو کہ آج کل فحاشی پھیلا رہی ہے, تمام نیو جنریشن کو خراب کر رہی ہے. یہاں تک کہ آج کل ویڈیو کالز پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جسم کی نمائش کر رہے ہیں, یہ بہت غلط ہے. ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ کیا بتانا چاہ رہی ہیں, یہ تمام خواتین کیا دکھانا چاہ رہی ہیں؟ پہلے آپ منال ملک کو کیا سمجھتی تھی؟ جی بالکل, میں اسے بہت اچھی, ایک سوبر لڑکی اور ایک انٹیلیجنٹ, ایک بہت ڈیسنٹ گرل سمجھتی تھی. اس حادثے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جیسی بے شرم, بے حیا, بے غیرت لڑکی ہے ہی نہیں دنیا میں, کہ اس نے یہ سرے عام کیا کیا ہے, کس طرح سے اس نے اپنے آپ کو شہر یار SK777 اسے بھی کچھ کہیں گی؟ سر اس کو اوپر تو میں کہتی ہوں اس کو تو واقعی میں یا تو جیل ہو جانی چاہیے یا اس کو واقعی ہیڈ کاؤنٹر کر دینا چاہیے اس بندے کا, جو خود کہہ رہا ہے اور بے غیرت عورت اور بے شرم عورت, تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو میرے ساتھ سوئی ہے, پتہ نہیں کئیوں کے ساتھ سوئی ہوگی, تیرے پتہ نہیں کتنے ڈی این اے کرائے, تو پھر پتہ چلے گا کہ تیرے کون سے ڈی این اے, کس کس کے ڈی این اے. اس کو شرم نہیں آ رہی کہ وہ سامنے ویڈیو پہ رکھ کے عورت کو ذلیل بھی کر رہا ہے اور اسی لڑکی کو کر رہا ہے جس کے ساتھ وہ پیچ اپ بھی کر رہا ہے, اور سنا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں پیچ اپ ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ میرے سے معافی مانگی ہے اس نے, منال نے. نہیں, معافی کس بنا پہ مانگی ہے اس نے؟ کہ اس کی عزت اچھال لی ہے اس نے یا پھر اس کی عزت رکھ لی ہے؟
اب اسے اپنے گھر کی عزت بنائے گا جب ساری دنیا میں اس نے عزت اس کی بدنام کی ہے. اب جا کے اس کو عزت دے گا, کس طرح کی عزت دے گا؟ میں تو حیران ہوں اس طرح کے معاشرے کو اور اس طرح کی آپ مناہل پیرنٹس ملک پہ. کو کیوں فالوور سر کس بھاڑ طرح میں جائے مناہل ملک کے فالوور, میں نے تو انفالو بھی کر دیا, اور اس کو مجھے چاہیے کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اسے بائیک آؤٹ کیا جائے. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ ایس کے کیا کرتا پھر رہا ہے, اپنے آپ کو بڑا ٹائیگر سمجھ رہا ہے, دبئی میں کیا دکھا رہا ہے اپنے آپ کو کہ وہ دلہ ہے, یہ اپنے آپ کو کیا پروناؤنس کر رہا ہے, یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ میں وہ نے تو کہہ رہا ہے کہ اس طرح میرا اتاری ہے. تو یہ روٹین کا کام ہے, اس طرح کا ہوتا ہے, تو مجھے تو روٹین کا کوئی کام ہے نہیں. تو ہماری قوم کیوں سوئی ہوئی ہے؟ ہماری پولیس ایجنسی کو, ہماری تمام جو جتنے بھی ہماری پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس کو کیوں نہیں گرفتار کر رہی؟ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ پیسے کی پاور ہے. کیا ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ سر ان کو تو سر عام چونک میں لٹکا کر ننگا کر کے نا وہ پتھر مارے جائیں جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ زنا کا بدلہ کیا ہے, کہ عورت کو سنسار کر دیا جائے اور مرد کو بھی اس کے برابر سنسار کر دیا جائے. ان کو سنسار کرنا ان کو چاہیے. سنسار کرنا چاہیے, اور اس طرح کے لوگوں کو بالکل بھی جینے کا کوئی حل, کوئی مقصد کہا نہیں. یہ جا رہا ہے کہ مناہل نے یہ ویڈیو وائرل کر کے اپنی ویورشپ لی ہے, اپنا کوئی اکاؤنٹ بحال کرایا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی لڑکی اس حد تک بھی اس طرح جا سکتی؟ سر عورت ہونے کے ناطے مجھے تو خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے اس کا پروٹیسٹ کرنا چاہیے, لیکن میں اس کے خلاف اس لیے بول رہی ہوں کہ تمام خواتین چپ ہیں, اس کے آگے نہیں بول پا رہی ہیں, یا ان کو ہمت ہی نہیں آ رہی ہے کہ اتنی شرمناک ویڈیوز دیکھ کے وہ اپنے گریبان میں جھانک رہی ہیں کہ ہمیں بھی اس نے بدنام کر دیا, ہم جیسی وہ عورتوں کو بھی اس نے بدنام کی ہے جو کہ اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں, اپنے باپ اور ماں کی عزت کو پامال کرنے کے لیے نہیں نکلتی ہیں, وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال کرنے کے لیے نکلی. اور ان عورتوں کے اوپر بھی دھبا ہے جو اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے نکلتی ہیں, اور ان کو بھی وہ کرتے ہیں کہ یہ مناہل ملک کی جیسی ہے. اب تو ہمارا نام بھی وہی آئے گا کہ ہم مناہل ملک جیسی ہیں, یا ہم لوگوں کو اس کا نام دے کر اگر وہ پکاریں گے تو وہ ہمارے لیے تو بہت شرمناک کی بات. اور اس نے اپنے کپڑے نہیں اتارے ہیں بلکہ تمام ٹک ٹاکرز کو شرمندہ کر دیا ہے, جو اس کی فرینڈز تھیں, جو ان کی کولیگز تھیں, اور تمام تر دنیا کی جتنی ٹک ٹاکرز اس کو لائک کرتے تھے, ان سب کے اس نے کپڑے اتار دیے. مجھے اتنی کہ شرم آ رہی ہے, اور ڈوب مرنے کا مقام ہے اس قوم پر, اور اس تمام عوام کی جتنی بھی جنریشن ہے جو کل پنجاب کالج کی بچی کی پروٹیسٹ کے لیے احتجاج کر رہی تھی, آج وہی قوم مناہل ملک کی ویڈیوز مانگ رہی ہے. ان کو شرم نہیں آتی؟ پہلے کہتے ہیں ہمیں احتجاج کر کے بھی اس بچی کے لیے انصاف چاہیے, آج ہمارے لیے اگر بات دیکھی جائے وہ بھی کسی کی بچی ہے جس کی ویڈیوز آپ وائرل پہ وائرل کر رہے ہیں, اتنے کے گروپس میں شیئر کی جا رہی ہے, تمام دنیا کے جتنے بھی میں کہتی ہوں سوشل میڈیا کے چینل پہ چڑھا رہے ہیں, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ وائرل کیا ہے, خود اگر شیئر کیا ہے, دیکھیں, لوگ تو کریں گے. میری بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتی ہوں, آپ کا خود کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب آپ کسی کے گناہ کو آگے شیئر کریں, فارورڈ کریں, کیا ہے گناہ کبیرہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو یہ شرم نہیں آ رہی ہے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو پھر گناہ آپ کو پہلے نہیں پتا کہ آپ کیا کمال دکھا رہی ہیں؟ اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کر بھی رہی ہے, اس نے دنیا کو دکھایا, میں اس کے لیے بہت شرمسار ہوں کہ بھئی مجھے اس طرح کی عورت ہوتی نا, میں یقین مانے آج کے بعد میں یہ بھی نہ کرتی, میں تو سیدھا جان اپنی دے کر مر جاتی, اور میں کہتی کہ مجھے تو جینا ہی نہیں چاہیے, مجھے تو جینا ہی نہیں چاہیے. اور میں حیران ہوں ابھی بھی زندہ ہے, اس کو ڈوب مرنا چاہیے تھا. اس کو تو واقعی میں نا اس ایسی عورت پہ لعنت ہے, اتنی بے شمار لعنت ہے اس عورت پر, جس عورت نے یہ سب کرنے کے بعد ہماری تمام جنریشن کو پھر پمپ آؤٹ کیا ہے, اور پھر اس نے پریشرائز کیا ہے وہی قوم کو جو ہماری بچی کے لیے انصاف مانگ رہی تھی. اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کے ایک ویڈیو بھی دی ہے, دیکھیے اب. سر اس نے کانوں کو ہاتھ لگائی یا پیروں کو, لیکن جو اس نے اپنے ماں باپ کی عزت گوائی ہے نا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکتی. اس معاشرے کو جو سبق آپ نے دیکھے اس کے گلے پہ کٹس تھے, یہاں پہ اس کے سنی پلاسٹکس لگے ہوئے تھے, ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جسمانی تشدد بھی ہوا ہو, اس کے ماں باپ نے اس کا گلا بھی گھوٹا ہو, وہ مار ہی دیتے جان سے تو اچھا تھا نا. ایسی لڑکیوں کو, خواتین کو مار دینا چاہیے. بالکل. کیا کیا آپ قندیل بلوچ کا بھول گئے قصہ؟ حریم شاہ نے کیا کیا؟ معافی کی گنجائش نہیں. ان لوگوں کو, ان کو عقل نہیں ہے ان سب کو دیکھ کے. اچھا, دونوں اگر آپ کے سامنے آتے ہیں موبائل پہ, سکرین پہ, تو کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلے میرے منہ سے نکلنا فٹے منہ بے شمار لعنت. لعنت ایسی عورت پر, ایسے مرد پہ جو ایک دوسرے کا جسم تمام لوگوں کو دکھانے کے باوجود بھی, اور آج ہماری میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام سے, سکون سے کہ ہم پیچ اپ کر رہے ہیں. اور بھائی لعنت ہو ایسے پیچ اپ پہ بھی.
جو کہ زنا کے طور پر بھی دکھایا جا رہا ہے اور گناہ کبیرہ بھی دکھایا جا رہا ہے. اب ہماری مفتی اور سارے مولوی مر گئے, اب کہاں گئے سارے مولویوں کی باتیں, اگر یہ فتووں کی آپس میں باتیں؟ صلح کر لیں اب نہیں کسی تو- نے فتوا دینا کہ مناہل ملک پہ فتوا لگایا جائے. آپ کسی مولوی نے اٹھ کے نہیں اگر آپ یہ صلح کر لیں آپس میں تو جی. پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سر صلح کریں یا وہ شادی کریں یا وہ ہنی مون پہ جائیں یا بچے پیدا کریں, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو ان کا بیک اپ ہے وہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے, جو ان کی اصلیت ہے وہ سب کو نظر آ گئی ہے. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے مہنور صاحبہ کی گفتگو سنی. آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا, اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.